نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم علمني ربي فأحسن تعليمي وأدبني ربي فأحسن تأديبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب حکمت کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ امت کا عظیم سرمایہ معزز اساتذہ کرام اور گلشن قادیہ کے چمکتے دمکتے لہلہاتے پھولوں، آج کی اس بزم دلربا میں جس عنوان کی مشعلوں میں محو پرواز ہو کر اپنے موضوع کو جن جواہرات تکلم سے مزین کر کے لایا ہوں وہ باادب بانصیب کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین ذی وقار، اسلام دین فطرت ہے کیونکہ یہ خالق کے فطرت کا وضع کردہ نظام حیات اور دستور زندگی ہے۔ اس کے آداب بھی فطرتی ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کی پابندی اور پیروی کی، اور چونکہ یہ شریعت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکمیل کے مراحل کو پہنچ چکی ہے، لہٰذا آداب فطرت کی تکمیل بھی آخری مراحل کو پہنچ چکی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لولدہ یعلمکم، اے لوگوں میں تم لوگوں کے لیے ایک باپ کی مانند ہوں، اپنی اولاد کے لیے جس طرح خیر خواہی اور ان کو زندگی گزارنے کے آداب و اصول سکھانا یہ باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اسی طرح تمہاری تعلیم و تربیت کرنا میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ ذخیرہ احادیث اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے لیے بیک وقت استاد بھی ہیں، بمنزل والد بھی ہیں، نبی و رسول بھی ہیں، حاکم وقت بھی ہیں، مستقبل میں پیش آنے والے ہر ایک معاملے کو بخوبی سکھاتے اور سلجھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام انفرادی و اجتماعی آداب امت کو سکھائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ مجھے میرے رب نے علم عطا فرمایا، بہت اچھا علم عطا فرمایا، مجھے میرے رب نے تہذیب سکھلائی، بہت اچھی تہذیب سکھلائی۔ آپ علیہ السلام نے وہ تمام آداب جو آپ کو سکھائے گئے تھے اپنے صحابہ میں منتقل فرمائے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام آپ کا انتہا درجے قدم کرتے تھے، وہ کامیابی کے راز کو جانتے تھے کہ جو کچھ بھی ملے گا ادب کے ساتھ ملے گا، بے ادب اور گستاخ کو سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ سامعین ذی وقار، صحابہ کرام نے اس کی اعلیٰ مثالیں بیان کی۔ چنانچہ ایک دن حضور علیہ السلام دو قبیلوں میں مصالحت کی غرض سے مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ نماز کے وقت لوگوں نے جناب ابو بکر کو آگے کر دیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ ابھی اقامت ہی کہی گئی تھی کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جناب ابو بکر آپ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے نماز پڑھائی اور پوچھا اے ابو بکر تم نے نماز کیوں نہ پڑھائی؟ ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ ما کان لابن ابی کہافتا ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت ہے کہ آپ کی موجودگی میں آگے کھڑا ہو؟ آئیے اگر ادب کی مثال کو دیکھنا ہو تو امام مالک کو دیکھیے، آپ حدیث کا درس دے رہے تھے، سبق کے دوران آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ جب آپ سبق سے فارغ ہوئے تو شاگردوں نے پوچھا کہ آپ کے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہو رہا تھا؟ آپ نے فرمایا مجھے کمر پر کئی بار بچھو نے کاٹا لیکن حدیث کے علم کی وجہ سے اپنے آپ کو ضبط کیے رکھا۔ یہی ادب ان حضرات کو کامیابی اور بلندی تک پہنچا گیا۔ اس نے شاعر کو کہنا پڑا کہ لیس الفخر بالمال والادب انما الفخر بالعلم والادب۔ سامعین ذی وقار،
دو قسم کے لوگ انسان کی زندگی کو سنوارنے، اسے کامل و اکمل بنانے اور صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات بنانے میں پورا کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 اساتذہ۔ ان دونوں کا ادب بجا لانا بے حد ضروری ہے۔ ان کی گستاخی دنیا و آخرت کی تباہی و بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائے تو ان کو جھڑکو نہیں، ان کو اف نہ کہو۔ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر اس چیز کا ادب لازم ہے جو اصول علم میں معاون مددگار ثابت ہو، کتاب، کاغذ، قلم، نال، بستہ وغیرہ وغیرہ، کیونکہ جس طرح استاد علم کا منبع ہے اسی طرح یہ آلات بھی علم میں معین و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ استاد کا ادب ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا انا العبد من علمنی حرفا واحدا، کہ میں اس شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھلا دیا، چاہے تو مجھے آزاد کر دے چاہے تو مجھے بیچ دے۔ لہذا ان آداب کی پابندی کی وجہ سے ہی انسان تہذیب یافتہ اور شائستہ لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے۔ اگر معاشرے کا ہر فرد آداب زندگی کو ملحوظ رکھے تو وہ خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے باعث راحت بن سکتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا اچھا نہیں ہوتا، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا اچھا نہیں ہوتا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔